اگر تم آج کی رات مجھے بستر پر چاہتے ہو تو تمہیں مجھے کڑکتے ہوئے نوٹ دینے ہوں گے۔ اپنی ہی بیوی کے منہ سے ایسی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہو، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگی، 1 رات کے 5,000 روپے لوں گی۔ اگر قبول ہے تو پیسے میرے ہاتھ میں رکھو اور چند ہی منٹوں میں بستر پر تمہاری مرضی اور تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گی۔ اس کی بات سن کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری اپنی ہی بیوی تھی جو میرے ساتھ خلوت کے لمحات گزارنے کے لیے پیسے مانگ رہی تھی۔ میں نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے میری کلائی پر بندھی گھڑی کی سوئیاں اب 8:20 کا اشارہ کر رہی تھی اور میرا تمام تر صبر اب جواب دیتا جا رہا تھا۔ آج ہمارے کزن شایان کی شادی کی وہ بڑی تقریب تھی جس کا پورے خاندان کو مہینوں سے انتظار تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہاں خاندانی وقار کے ساتھ ساتھ میری اپنی عزت کا بھی امتحان ہوگا، کیونکہ وہاں نہ صرف خاندانی کزنز بلکہ میرے اپنے سرکل کے وہ تمام لوگ موجود ہوں گے جن کے سامنے میں ہمیشہ ایک پرفیکٹ لائف کا تاثر دینا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر علینا، جو میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی سگھڑ اور نفاست پسند خاتون تھی جس کی مثالیں پورا خاندان دیتا تھا۔ ایک وقت میں میری اور اس کی شادی ہونے والی تھی، لیکن پھر اس نے خود ہی اس رشتے کو انکار کر دیا تھا، اور اب میں چاہتا تھا کہ اس کے سامنے اپنی ہیپی پرفیکٹ لائف پیش کروں۔ اسی لیے میں وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جس پر ہلکی سی پرفیوم کی خوشبو مہک رہی تھی۔ میرے بال ایک ایک کر کے اپنی جگہ پر سیٹ تھے اور جوتے اتنے چمک رہے تھے کہ ان میں چہرہ نظر آ جائے۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر مجھے اپنے وجود پر ایک فخر سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر بیڈ روم کا رخ کیا تو میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا طوفان تھا جس نے میرے دل کی دھڑکنوں کو غصے کی تیز رفتاری میں بدل دیا۔ پورے کمرے کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ بستر پر کپڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، فرش پر پاؤڈر کا ڈبہ کھلا پڑا تھا، بچوں کے کھلونے اور جرابیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، اور الماری کے تمام دروازے کھلے تھے۔ سائرہ اس سارے ملبے کے درمیان ننگے پیر کبھی اس کونے بھاگ رہی تھی تو کبھی اس کونے۔ اس کے بال ابھی تک آدھے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اپنے میک اپ کی بنیاد بھی نہیں رکھی تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی شادی میں جانے کے لیے نہیں بلکہ کسی جنگ کے میدان میں کھڑی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے بڑے بیٹے ارحم کی شیروانی کے بٹن بند کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جو مسلسل اچھل کود کر رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے چھوٹے منان عرف مینو کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو فرش پر بیٹھا پاؤڈر کے ڈبے سے کھیل رہا تھا۔ میں نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن میری آواز میں چھپی تلخی باہر آ ہی گئی۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ سائرہ، خدا کے لیے کچھ تو عقل کرو، پورے خاندان کے سامنے تماشا بنانا ہے کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ سب لوگ وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور ہم ہمیشہ کی طرح آخر میں داخل ہوں گے تاکہ سب کی نظریں ہم پر اٹھے اور لوگ کہیں کہ عامر کی بیوی کو کبھی وقت پر تیار ہونا نہیں آیا۔ تم ہمیشہ میری ناک کٹوانے پر کیوں تولی رہتی ہو؟ سائرہ نے ہانپتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی کا ایک سمندر تھا۔ وہ اپنے لرزتے ہاتھوں سے ارحم کی قمیض سیدھی کرتے ہوئے بولی کہ عامر، میں کیا کروں؟ میں صبح سے ایک پل کے لیے بھی نہیں بیٹھی۔ مائی آج آئی نہیں تھی، گھر کا سارا کام اکیلے کیا ہے، پھر آپ کے کپڑے استری کیے، ان کے بٹن ٹانکے، بچوں کو نہلایا، اب ان دونوں کو تیار کر رہی ہوں۔ اب ذرا مینو کو گود میں پکڑیں گے تو میں جلدی سے اپنی ساڑی لپیٹ لوں اور لپسٹک لگا لوں، مجھے صرف 5 منٹ لگیں گے۔ میں نے انتہائی بیزاری اور حقارت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیرا اور سرد لہجے میں کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، بچوں کو سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا ایک بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے جو تم سے کبھی ڈھنگ سے پوری نہیں ہوتی۔
ذرا باہر نکل کر دوسری عورتوں کو دیکھا کرو، وہ کیسے اپنے شوہروں کی شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں۔ الینا کو دیکھو، 3 بچوں کی ماں ہے، لیکن کسی تقریب میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بیوٹی پارلر سے نکل کر آئی ہو۔ اس کے بچے کتنے تمیزدار اور سگھڑ لگتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم سے 2 بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے، بالکل ماسی لگ رہی ہو۔ اس زرق برق لباس میں بھی تمہارا پھوڑ پن صاف چھپ نہیں رہے۔ سائرہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گہرا صدمہ ابھرا، اس کے ہونٹ کپ کپائے، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی جواب دینے کے بجائے اپنی نظریں جھکا لی اور اپنے اندر اٹھنے والے آنسوؤں کے طوفان کو پی گئی۔ وہ جلدی جلدی ارحم کو جوتے پہنانے لگی تاکہ یہ مرحلہ ختم ہو۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے بار بار مڑ رہی تھی، لیکن مجھے اس کے جذبات سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ گھڑی کی سوئیاں اب 8:35 پر پہنچ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں کڑ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میری قسمت خراب ہے جو مجھے ایسی سست، کاہل اور بدتمیز بیوی ملی۔ کاش میری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہوتی جو میرے معیار کو سمجھتی، جو محفل کی جان ہوتی۔ سائرہ نے جیسے تیسے کر کے خود پر وہ ساڑی لپیٹی جو اس کی جلد بازی اور گھبراہٹ کی وجہ سے جگہ جگہ سے تڑ مڑ رہی تھی، اور اس کا پلو بھی ڈھنگ سے نہیں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے بالوں کو جلدی سے ایک پن میں جگڑنے کی کوشش کی جو بار بار کھل رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر لپسٹک لگانے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرے میں ایک ایسی شدید بدبو پھیلی جس نے میرے پورے دماغ کی رگیں جھنجھنا کر رکھ دی۔ مینو نے عین آخری وقت پر جب ہم دروازے کی طرف بڑھنے والے تھے اپنا ڈائپر اس بری طرح خراب کر دیا تھا کہ پیلے اور گندے دھبے اس کے بالکل نئے سفید ریشمی کرتے پر صاف نظر آنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا ضبط بالکل جواب دے گیا۔ میرے اندر کا سارا غصہ ایک دھماکے کی طرح پھٹ پڑا اور میں پاؤں پر تختا ہوا اس کے سر پر جا کر چلایا کہ بس اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی۔ تم ایک ڈائپر تک وقت پر نہیں بدل سکتی؟ تمہیں اتنی دیر سے میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو دیکھو، لیکن تمہارا سارا دھیان اپنے آپ پر تھا۔ اب دوبارہ اسے صاف کرو، دوبارہ اس کے کپڑے بدلو۔ میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رک سکتا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ تم اپنا یہ گند سنبھالو اور یہی بیٹھی رہو۔ سائرہ نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا، وہ بس اپنے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو دوبارہ بستر پر لٹا کر صاف کرنے لگی۔ اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور اس کے کندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے وہ گرم آنسو جو کب سے روک کر بیٹھی تھی اس بچے کے گندے کپڑوں پر گرا رہی تھی، جبکہ میں باہر کی طرف بھاگا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور غصے میں بیڈ روم کا دروازہ اس زور سے بند کیا کہ پورے گھر کی دیواریں ہل گئی، کیونکہ میرے ذہن میں اس وقت صرف ہال میں موجود وہ چمکدار، پرکشش اور خوشبودار چہرے گھوم رہے تھے جن کے سامنے سائرہ مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی اور ایک بہت بڑا بوجھ نظر آ رہی تھی، اور میں اس بوجھ سے دور بھاگنے کے لیے گاڑی کا ایکسیلریٹر دبا چکا تھا۔ شادی ہال کے بڑے چمکدار شیشے کے دروازوں سے جب میں اندر داخل ہوا تو ہر طرف زرق برق لباس میں ملبوس خواتین اور سلیقے سے تیار مرد گھوم رہے تھے۔ میں نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خاندانی لوگوں کی طرف بڑھا۔ ابھی میں کزنز کے گروپ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ میری چچی اور تائی نے مجھے اکیلا دیکھ کر فوراً ٹوکا اور پوچھا کہ عامر بیٹا تم اکیلے آئے ہو؟ سائرہ اور بچی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا تاکہ سب کو میری مظلومیت کا اندازہ ہو سکے، اور بیزاری سے بولا کہ چچی وہ تو بس ایسے ہی لاپرواہ ہے، اسے کبھی وقت کی پابندی کا احساس ہی نہیں ہوا، ہر وقت دیر کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ چلنا ہو تو انسان بس انتظار ہی کرتا رہے۔ میں تو تنگ آ کر اکیلا ہی نکل آیا، اب وہ جب آئے گی دیکھی جائے گی۔ میری یہ بات سن کر وہاں کھڑی کزنس نے ایک دوسرے کو دیکھا، لیکن میں ان کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اپنی نظروں سے پورے ہال میں اس چہرے کو تلاش کرنے لگا جو اس محفل کی جان تھا، اور وہ الینا تھی۔ الینا جو 2 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود اس وقت ہال کے وسط میں کھڑی بلو رنگ کی ساڑی میں کسی ماڈل کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کا ہیئر سٹائل، اس کا میک اپ اور اس کے چلنے کا انداز اتنا پرفیکٹ تھا کہ کوئی دیکھ کر کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ گھریلو عورت ہے۔ میری نظریں اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی۔ میں دل ہی دل میں سائرہ کا موازنہ الینا سے کر رہا تھا کہ ایک طرف وہ عورت ہے جو بچوں کی ماں ہو کر بھی خود کو اتنا فٹ اور اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہے،
اور دوسری طرف میری بیوی ہے جو ایک ڈائپر بدلنے میں اپنی پوری حالت ماسیوں جیسی بنا لیتی ہے۔ میں علینا کے قریب جانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ علینا نے جب مجھے دیکھا تو وہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور آتے ہی اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ عامر بھائی، سائرہ بھابی کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں آئی کیا؟ میں نے علینا کی ماڈرن لک کو قریب سے دیکھتے ہوئے اپنے لہجے کو مزید مظلوم بناتے ہوئے کہا، علینا، تمہاری بھابھی کو فیشن اور وقت کا کیا پتا؟ وہ تو بس گھر کے کاموں اور بچوں کے رونے دھونے میں ہی گم رہتی ہے۔ اسے جتنا بھی سمجھا لو اس کا ڈھنگ نہیں بدلتا۔ دیکھو تم بھی تو بچوں والی ہو، لیکن تم کتنی پرفیکٹ لگ رہی ہو، اور ایک وہ ہے جسے تیار ہونے کا بھی سلیقہ نہیں۔ علینا نے میری بات پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ایسا نہیں کہتے عامر بھائی، بچوں کے ساتھ خواتین کو وقت لگ ہی جاتا ہے۔ لیکن میری نظریں علینا کے اس دلاسے دینے والے جملے کے پیچھے چھپی اس کی چمک کو دیکھ رہی تھی، جو مجھے سائرہ کے وجود سے کوسوں دور لے جا رہی تھی۔ مجھے ہال کی ہر دوسری عورت سائرہ سے زیادہ سگھڑ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے جب میں شادی ہال کی اس پرشور اور چمکدار دنیا کو چھوڑ کر اپنی ویران گھر کی طرف لوٹا۔ ذہن پر ابھی تک علینا کا وہ خوبصورت چہرہ طاری تھا، اور میں دل ہی دل میں اب بھی سائرہ کی کم مائگی پر کڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے چابی گھما کر اپنے گھر کا مرکزی دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے ہال کا سوئچ آن کیا اور پورے لاؤنج پر ایک گہری نظر ڈالی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا لاؤنج بالکل صاف ستھرا تھا۔ بکھرے ہوئے کھلونے، پاؤڈر کے ڈبے اور گندے کپڑے جنہیں میں شام کو چھوڑ کر گیا تھا، اب اپنی اپنی جگہوں پر سلیقے سے سیٹ تھے۔ فرش چمک رہا تھا اور گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں دھیمے قدموں سے بچوں کے کمرے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ارحم اور مینو دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک سکون تھا۔ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو سائرہ بیڈ کے ایک کونے پر منہ دوسری طرف کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا خون ابلنے لگا کہ اس نے میرا انتظار کرنا بھی گوارا نہیں کیا، نہ میرے آنے کی پرواہ کی، اور نہ ہی یہ سوچا کہ اس کا شوہر باہر سے تھکا ہارا آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے جاگتی رہے۔ میں نے بیڈ کے پاس جا کر اپنے کوٹ کو بیزاری سے صوفے پر پٹکا اور سائرہ کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ دن بھر کی تھکن کی وجہ سے اتنی بے سدھ تھی کہ اس نے بس ہلکی سی کروٹ لی اور دوبارہ سو گئی۔ سائرہ کا یہ انداز مجھے اپنی توہین محسوس ہوا۔ میرے ذہن میں فوراً علینا اور محفل کی دوسری خواتین کی اچھائیاں گھوم گئیں جو اپنے شوہروں کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، اور ایک یہ ہے جو بھینس کی طرح سو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا شرعی اور قانونی حق ہے، میں اس کا شوہر ہوں اور یہ مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ میں نے غصے اور بیزاری کے عالم میں زبردستی اس کے اوپر خود کو مسلط کرنا شروع کر دیا۔ سائرہ نے نیند میں چونک کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ اب بھی تھکن سے چور تھا۔ اس نے گھبرا کر میرے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ یہ میں ہوں تو اس کے پورے وجود میں ایک عجیب سی سرد مہری اور بیزاری پھیل گئی۔ اسے کوئی مزاحمت نہیں کی، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ایک بے جان مورت کی طرح لیٹی رہی، جیسے وہ نیند میں ہی اپنا یہ فرض پورا کر رہی ہو۔ اس کا یہ بالکل ٹھنڈا اور بیزار رد عمل میری مردانہ غرور کو بری طرح ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ اس نے نہ تو کوئی محبت دکھائی اور نہ ہی کوئی گرم جوشی، بس سستی اور بیزاری کے ساتھ میرے اس حق کو ایک بوجھ سمجھ کر پورا کر دیا۔ جیسے ہی میں اس سے الگ ہوا وہ فوراً دوسری طرف منہ کر کے دوبارہ سو گئی، جیسے اس کے لیے میرا وجود کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ میں بستر کے دوسرے کونے پر لیٹ گیا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں چھت کو گھورتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ اس رات کے بعد میرے دل میں سائرہ کے لیے جو نفرت اور بیزاری جاگی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک مستقل دوری میں بدل گئی۔ میرا ذہن اب اپنے گھر سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا، اور اسی ذہنی بھٹکاؤ کے دوران میرے دفتر میں ایک نیا موڑ آیا جب مریم نامی ایک فیشنیبل اور پرکشش لڑکی نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ مریم کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے بات کرنے کا انداز اور اس کی نفاست بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں ہمیشہ سے اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں مریم کی زلفوں کا اسیر ہونے لگا اور بہت جلد ہم دونوں کے درمیان ایک خفیہ رومانوی تعلق یعنی افیئر شروع ہو گیا۔
اب میرے دن رات بالکل بدل چکے تھے۔ میں صبح گھر سے بڑی خوشی خوشی اور تیار ہو کر نکلتا، لیکن شام کو گھر لوٹنے کے بجائے مریم کے ساتھ لانگ ڈرائیو اور مہنگے ریسٹورینٹ میں وقت گزارتا۔ میں رات کو دیر دیر سے گھر لوٹنے لگا، کبھی 12 بجتے تو کبھی رات کا 1 بج جاتا، اور جب میں گھر آتا تو سائرہ اور بچے سو چکے ہوتے تھے۔ مجھے اب گھر کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی کہ گھر کا راشن ختم ہے، یا بچوں کی اسکول کی فیس جمع ہونی ہے، یا گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ مجھے بس اپنے افیئر اور مریم کی جھوٹی محبت سے غرض تھی۔ میں سائرہ کو اب صرف اور صرف اپنی جسمانی ضرورت کے تحت مہینے میں 1-2 بار ایک بے جان مورت کی طرح استعمال کرتا اور اپنی تسکین کے بعد منہ پھیر کر سو جاتا۔ سائرہ میرے اس رویے کو خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں مریم کے کیبن کے پاس کھڑا اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اور ہم دونوں دوپہر کے لنچ پر ایک مہنگے ہوٹل میں جانے کا پلان بنا رہے تھے کہ اچانک میرے موبائل پر سائرہ کا فون آیا۔ میں نے انتہائی بیزاری سے فون اٹھایا اور کھردرے لہجے میں پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں بار بار فون کر رہی ہو؟ سائرہ کی آواز دوسری طرف سے کانپ رہی تھی اور وہ روتے ہوئے بولی کہ عامر، چھوٹے مینو کو بہت تیز بخار ہے اور اسے صبح سے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے فوری طور پر بڑے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میری گود میں بچہ نڈھال ہے، آپ پلیز جلدی سے آفس سے گھر آ جائیں اور ہمیں ہاسپٹل لے جائیں۔ میں نے مریم کی طرف دیکھا جو میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں اپنے بیمار بچے کے لیے کوئی تڑپ نہیں جاگی۔ میں نے جھوٹا غصہ دکھاتے ہوئے سائرہ پر چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ تمہیں عقل نام کی کوئی چیز ہے؟ میں اس وقت آفس کے ایک بہت بڑے اور اہم کام میں پھنسا ہوا ہوں۔ اگر میں یہاں سے نکلا تو میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ تم ہر وقت معمولی باتوں پر مجھے تنگ کرنے پہنچ جاتی ہو۔ ہاسپٹل ہی جانا ہے نا تو اپنے بھائی کو فون کرو اور اس کے ساتھ چلی جاؤ، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سائرہ کی اگلی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور مریم کی طرف مڑ کر ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ کچھ نہیں، بس گھر کے وہی روز کے گھریلو معاملات ہیں، چلو ہم لنچ پر چلتے ہیں۔ اور پھر میں اپنے تڑپتے ہوئے بیمار بچے اور بے بس بیوی کو بھول کر مریم کے ساتھ ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں جا کر دنیا کی سب سے بہترین بریانی اور کباب اڑا رہا تھا، جبکہ میرا اپنا بچہ ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ جب میں مریم کے ساتھ اس پرتعیش ریسٹورینٹ سے فارغ ہوا تو شام ڈھل چکی تھی، اور مریم کو اس کے گھر چھوڑنے کے بعد بھی میرے سر پر اس کی باتوں کا سحر سوار تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ مریم کی خوشبو ابھی تک میری گاڑی کی سیٹوں اور میرے ہاتھوں سے آ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بیتے لمحوں کو یاد کرتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے گھر کی طرف گاڑی موڑ دی، جہاں میری بدقسمتی یعنی سائرہ رہتی تھی۔ میرے دل میں اس وقت سائرہ کے لیے رتی برابر بھی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ مریم کی نفاست اور اس کے خوبصورت کہکہوں کے سامنے مجھے سائرہ ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہ بالکل بھول چکا تھا کہ کچھ گھنٹے پہلے سائرہ نے مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا اور ہمارے چھوٹے بیٹے مینو کی شدید بیماری کا بتایا تھا۔ میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ عورتیں معمولی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں، اور مینو کو بس ہلکا پھلکا بخار ہی ہوگا جو سائرہ کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنی گلی میں گاڑی داخل کی تو پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور ہمارے گھر کے لاؤنج کی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے گاڑی پارک کی اور چابی سے ہال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پورے گھر میں ایک عجیب سی ہو کا عالم تھا۔ لاؤنج میں خاموشی اس حد تک گہری تھی کہ میرے اپنے جوتوں کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بیزاری سے اپنا کوٹ کے بٹن کھولے اور دھیمے قدموں سے بیڈ روم کی طرف بڑھا، کیونکہ مجھے لگا کہ سائرہ ہمیشہ کی طرح آرام سے سو رہی ہوگی اور بچے بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ روم کا دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں زیرو کا ہلکا نیلا بلب جل رہا تھا اور بستر پر مینو لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور وہ بہت تیزی سے چھوٹے چھوٹے سانس لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سائرہ نے ایک سفید پٹی رکھی ہوئی تھی اور بیڈ کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا تھا۔ سائرہ بستر کے کنارے پر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے اور وہ مینو کے ننھے پیروں کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر مسلسل رو رہی تھی۔ سائرہ کی یہ حالت دیکھ کر میرے اندر ایک لمحے کے لیے عجیب سی گھبراہٹ جاگی، لیکن اگلے ہی پل مریم کا وہ چمکتا ہوا چہرہ اور سائرہ کے لیے میری پرانی بیزاری میرے دل پر غالب آ گئی۔
مجھے سائرہ کا اس طرح رونا اور پٹیاں رکھنا ایک ڈرامہ محسوس ہوا۔ میں نے سوچا یہ عورت صرف مجھے احساس جرم دلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ میں نے غصے سے قدم آگے بڑھایا اور کھردرے لہجے میں کہا کہ سائرہ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رات کے 12 بجے اس طرح رو کر پورے گھر پر نحوست پھیلا رہی ہو؟ میں نے تمہیں صبح کہا تھا نا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہاسپٹل چلی جاؤ، تو کیا تم وہاں نہیں گئی، یا بس یہاں بیٹھ کر رو کر مجھے دکھانا چاہتی ہو کہ تم کتنی مظلوم ہو؟ سائرہ نے میری آواز سن کر اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی نظروں میں اس وقت کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری حقارت اور سرد مہری تھی جو میں نے اس کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے مینو کے ماتھے سے پٹی ہٹائی اور بہت دھیمے لہجے میں بولی، میں ہاسپٹل گئی تھی عامر، اپنے بھائی کے ساتھ ہی گئی تھی، کیونکہ جس باپ کو اپنے سسکتے ہوئے بچے سے زیادہ آفس کے کام عزیز ہوں، اس کا انتظار کرنا وقت برباد کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے گردن توڑ بخار کا اٹیک ہوا ہے، اور اگر ہم آدھا گھنٹہ اور لیٹ ہو جاتے تو مینو ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا یا ہمیں چھوڑ جاتا۔ وہ سارا دن ہاسپٹل میں تھا، لیکن وہاں وارڈ میں جگہ نہیں تھی تو میں اسے گھر لے آئی تاکہ رات بھر اس کی پٹیاں کر سکوں۔ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر آرام کریں کیونکہ آپ بہت تھک چکے ہوں گے۔ سائرہ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ تیر کی طرح میرے سینے میں پیوست ہوا، لیکن میرا مردانہ غرور اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں غلط ہوں۔ میں نے بیزاری سے منہ پھیرا اور کہا کہ چلو شکر ہے بچہ ٹھیک ہے، تم عورتیں ہر بات کو آفت بنا دیتی ہو۔ میں نے بیڈ شیٹ پر لیٹتے ہوئے سائرہ کو دیکھا، اس کا تھکا ہوا وجود اور بکھرے بال مجھے مریم کی اس پرفیکٹ لک کے سامنے مزید بدصورت لگنے لگے۔ میں نے سوچا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، میں اس کا شوہر ہوں، اور یہ میرا شرعی حق ہے کہ میری بیوی میرے پاس آئے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ میں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پہ کھینچنے کی کوشش کی اور کہا کہ مینو اب سو رہا ہے، تم یہاں آؤ۔ سائرہ نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی آگ تھی جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ وہ بولی کہ عامر، میرا بچہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کو اس وقت بھی صرف اپنے جسم کی لگی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے انسان بنے۔ لیکن میرے سر پر تو شہوت اور مریم کا سحر سوار تھا۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس کے اوپر خود کو مسلط کر دیا۔ سائرہ نے اس بار رونے یا گڑ گڑانے کے بجائے بالکل ایک بے جان لاش کی طرح خود کو چھوڑ دیا۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا تھا اور وہ چھت کو گھور رہی تھی جیسے اس کا وجود وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اس نے انتہائی بیزاری اور کراہت کے ساتھ میری اس ضرورت کو پورا ہونے دیا، جیسے وہ کسی غلیظ چیز سے پیچھا چھڑا رہی ہو۔ جیسے ہی میں اس سے الگ ہوا، وہ ایک لفظ کہے بغیر بستر سے اتری، اپنے کپڑے درست کیے اور دوبارہ مینو کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگی۔ میں بستر پر لیٹ کر دل ہی دل میں سڑتا رہا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ کی تیز لکیریں پھیل چکی تھی۔ میرا سر رات کی کڑھن اور ادھوری نیند کی وجہ سے بری طرح بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے بستر پر ہاتھ مارا تو سائرہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ بستر سے کب کی اٹھ چکی تھی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو مینو بیڈ کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا بخار اب کچھ کم لگ رہا تھا، لیکن اس کا معصوم چہرہ رات کی تکلیف کی وجہ سے بالکل زرد تھا۔ میں نے بیزاری سے کروٹ لی اور اٹھ کر لاؤنج میں آیا، جہاں سائرہ کچن میں ارحم کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ اس کے بال اب بھی بے ترتیبی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر رات بھر جاگنے کی وجہ سے گہرے حلقے بڑھ چکے تھے۔ وہ بالکل ایک روبوٹ کی طرح خاموشی سے برتن اٹھا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ اس کا یہ سرد اور بے پرواہ انداز دیکھ کر میرا رات والا غصہ دوبارہ جاگ اٹھا۔ میرے ذہن میں مریم کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ گھوم گیا جو صبح صبح مجھے دفتر میں دیکھ کر اتنی محبت سے گڈ مارننگ کہتی تھی، اور ایک یہ عورت تھی جو میرے گھر میں رہ کر بھی مجھے ایک اجنبی کی طرح نظر انداز کر رہی تھی۔ میں نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کو زور سے پیچھے کھسکایا اور اس پر بیٹھتے ہوئے غصے سے کہا، سائرہ چائے لاؤ اور ذرا جلدی کرو، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ سائرہ نے چائے کا کپ بغیر کچھ بولے میرے سامنے میز پر رکھ دیا اور مڑنے لگی۔ اس کا یہ خاموش انکار میری مردانہ غرور پر ایک بہت بڑا تازیانہ تھا۔ میں نے چائے کا کپ ایک طرف ہٹایا اور چلاتے ہوئے کہا کہ سائرہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تمہاری یہ بدتمیزی اور اکھڑا ہوا رویہ اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ رات کو جب میں باہر سے تھکا ہارا گھر آیا تو تم نے نہ سیدھے منہ بات کی، اور جب میں نے اپنا شرعی حق مانگا تو تم ایک لاش کی طرح لیٹ گئی، جیسے میں نے تم پر کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ تم جیسی عورتیں صریحاً گناہگار ہیں۔
تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو اس طرح نا امید کرتی ہے اس پر فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں۔ تمہیں تو یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ شوہر کا دل کس طریقے سے جیتتے ہیں اور اس کا حق کیسے خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ ذرا باہر کی عورتوں کو دیکھو، وہ اپنے مرد کے ایک اشارے پر اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتی ہیں۔ ان کے اندر محبت اور نفاست ہوتی ہے، اور ایک تم ہو کہ تمہارے اندر صرف پتھر دلی اور بدتمیزی بھری ہوئی ہے۔ سائرہ جو اب تک کچن کے سنک کے پاس کھڑی تھی، میری یہ باتیں سن کر آہستہ سے مڑی۔ اس کے ہاتھ میں برتن صاف کرنے والا کپڑا تھا۔ اس نے وہ کپڑا سلیقے سے میز پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ عامر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے واقعی شوہر کا دل جیتنا نہیں آتا، اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے وجود کو کسی ایسے مرد کے حوالے کیسے کیا جاتا ہے جس کے دل میں میرے لیے کوئی عزت نہ ہو۔ لیکن میں اب آپ کی یہ شکایت ہمیشہ کے لیے دور کرنے کو تیار ہوں۔ میں سب کچھ بہت خوشی سے اور بہت اچھے طریقے سے کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کو وہ تمام خوشیاں دوں گی جو آپ باہر کی عورتوں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہوگی۔ اب سے اگر آپ کو میرے قریب آنا ہے تو آپ کو مجھے پیسے دینے ہوں گے۔ میں اب ہر تعلق کے بدلے آپ سے نقد رقم وصول کروں گی۔ جتنے زیادہ پیسے آپ مجھے دیں گے، میں اتنی ہی زیادہ محبت اور خوشی سے آپ کا حق ادا کروں گی۔ سائرہ کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک خاندانی اور گھریلو لڑکی میرے منہ پر ایسی گھٹیا اور لرزہ خیز شرط رکھ سکتی ہے۔ میں نے غصے سے لرزتے ہوئے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور چلایا، سائرہ تم ہوش میں تو ہو؟ تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم ایک طوائف کی طرح اپنی ہی جائز شادی کا سودا کر رہی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی گھٹیا بات زبان پر لاتے ہوئے؟ تم میری بیوی ہو اور میرا حق مانگنا میرا شرعی اختیار ہے۔ تم مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو؟ کتنی لالچی اور مادہ پرست عورت ہو! مجھے آج پتہ چلا ہے تمہاری اس گھٹیا سوچ نے تمہاری رہی صحیح عزت بھی میرے دل سے ختم کر دی ہے۔ سائرہ میری اس چیخ و پکار پر ذرہ برابر بھی نہیں گھبرائی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ پر پرسکون سی کھڑی رہی اور بولی کہ عامر، غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے طوائف کا تانا دیں، کیونکہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو صرف جسمانی ضرورت پورا کرنے کی مشین سمجھ لے اور اسے پیار، عزت اور وقت دینے کے بجائے باہر کی عورتوں سے اس کا موازنہ کرے، تو وہ بیوی بھی اپنے وجود کی قیمت لگانا شروع کر دیتی ہے۔ آپ باہر کی عورتوں پر بھی تو پیسے لوٹاتے ہی ہوں گے نا، انہیں مہنگے ہوٹلوں میں لے کے جاتے ہوں گے، ان کے نخرے اٹھاتے ہوں گے، تو پھر اپنی جائز بیوی کو چھونے کے لیے قیمت چکانے میں کیا حرج ہے؟ اب یہی واحد راستہ ہے عامر، جس سے میں آپ کو وہ خوشی اور گرم جوشی دے سکتی ہوں جو آپ کو باہر نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ سائرہ یہ کہہ کر بہت سکون سے مڑی اور مینو کے کمرے کی طرف چلی گئی، جبکہ میں کچن میں اکیلا کھڑا غصے اور ذلت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ میرا مردانہ غرور بری طرح ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور میرے ذہن میں یہ سوال بار بار ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا کہ میں اس عورت کا یہ چیلنج کیسے قبول کروں۔ لیکن دوسری طرف میری اپنی جسمانی تسکین مجھے اندر سے کمزور کر رہی تھی، اور میں اسی شدید ذہنی کشمکش میں گرفتار اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، کیونکہ گھر کی فضا میرے لیے ایک عذاب بن چکی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر بری طرح کانپ رہا تھا، اور سائرہ کا وہ سپاٹ چہرہ اور اس کا وہ لرزہ خیز جملہ میرے کانوں میں شیشے کی طرح چبھ رہا تھا کہ اب سے ہر تعلق کے بدلے پیسے دینے ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیج رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایک خاندانی اور شریف گھرانے کی لڑکی اتنی غلیظ شرط کیسے رکھ سکتی ہے۔ میں نے اپنے تکبر اور مردانہ انا کے نشے میں خود سے عہد کیا کہ میں اس کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ وہ میرے نکاح میں ہے، میری جائز بیوی ہے، اور میں اس کا شوہر ہوں۔ اس کی یہ مجال کہ وہ مجھے چھونے کی قیمت مانگے۔ میں نے سوچا کہ میں اسے اپنی طاقت، اپنے غصے اور اپنے شرعی حق کے روب سے سیدھا کروں گا۔ اس رات جب میں دفتر سے واپس آیا تو میں جان بوجھ کر لیٹ ہو گیا تھا تاکہ اسے میری دوری کا احساس ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے بیڈ پر چابیوں کا گچھا اس زور سے پٹخا کہ اس کی آواز سے سائرہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی آواز کو جتنا سخت اور روبدار بنا سکتا تھا بنا کر بولا کہ سائرہ، تم نے صبح جو بکواس کی تھی
میں اسے تمہاری ذہنی پستی سمجھ کر نظر انداز کر رہا ہوں، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ تم میری بیوی ہو اور تمہارا وجود میرا شرعی حق ہے۔ اسلام میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت فرض ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کو اس کی جائز ضرورت سے روکتی ہے اس پر خدا کے فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں۔ تم گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو رہی ہو، اور اگر تم نے اپنی یہ بدتمیزی اور اکھڑا ہوا رویہ نہ بدلا تو یاد رکھنا کہ خدا کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ ایک شوہر کا حق کوئی تجارتی سودا نہیں ہوتا کہ تم اس کی قیمت لگاؤ۔ سائرہ نے میری یہ پوری تقریر انتہائی سکون اور بے حسی سے سنی۔ اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہیں ابھرا۔ وہ بستر سے اٹھی اور الماری سے بچوں کے کپڑے نکالتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں بولی کہ عامر، مجھے گناہ اور ثواب کا فلسفہ مت سکھائیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کو ماں سی سمجھتا ہو اور باہر کی عورتوں کی اچھائیوں کے گن گاتا ہو، اس کے منہ سے یہ شرعی حقوق کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے آپ کو صبح ہی کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا حق ادا کرنے سے انکار نہیں کر رہی، لیکن اب اس کی ایک قیمت ہے۔ آپ کو فرشتوں کی لعنت کا اتنا ہی خوف ہے تو قیمت ادا کریں اور مجھے پالیں، ورنہ اپنے اس حق کو اپنی جیب میں رکھیں۔ سائرہ کا یہ کرارا جواب میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ کی طرح لگا۔ میرا تکبر بری طرح زخمی ہو گیا۔ میں نے غصے میں اس کا بازو مروڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جس نفرت اور حقارت سے میرا ہاتھ جھٹکا، اس سے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بولی کہ عامر، زبردستی کی کوشش اب دوبارہ مت کرنا، ورنہ اس بار صرف کاٹوں گی نہیں بلکہ پورے محلے کو اکٹھا کر کے تمہاری اس ظاہری شرافت کا جنازہ نکال دوں گی۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور اپنی ذلت کا گھونٹ پی کر بستر کے دوسرے کونے پر جا کر لیٹا۔ اگلے ایک ہفتے تک میں نے اپنے تکبر کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میں نے اس سے بات کرنا بند کر دی، گھر میں آتے ہی منہ پھیر لیتا اور باہر مریم کے ساتھ اپنے افیئر میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، لیکن مریم کے ساتھ وقت گزارنے کے باوجود میری جسمانی تسکین کا وہ پہلو ادھورا تھا جو صرف گھر کی چار دیواری میں ممکن تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا اور سائرہ کو اپنے برابر میں سوتے ہوئے دیکھتا تو میری مردانہ ضرورت مجھے اندر سے کمزور کرنے لگتی۔ میرا غصہ، میرا تکبر اب میری اپنی ہی جسمانی طلب کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ ایک رات جب 12 بج چکے تھے اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، میری برداشت کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا۔ میرے اندر کا مرد اپنی انا ہار چکا تھا۔ میں نے اپنے بٹوے سے 5000 کا نوٹ نکالا اور اندھیرا میں سائرہ کے تکیے کے پاس رکھ دیا۔ میری انگلیاں نوٹ رکھتے ہوئے کانپ رہی تھی اور مجھے اپنے آپ سے شدید گھن آ رہی تھی۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ لو پیسے، اور اب اپنا یہ ڈرامہ بند کرو سائرہ۔ اس نے جیسے ہی تکیے کے پاس پیسوں کی سرسراہٹ سنی، وہ فوراً جاگ گئی۔ اس نے بیڈ سائڈ کا لیمپ آن کیا، نوٹ کو اٹھا کر روشنی میں دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے وہ نوٹ بہت سلیقے سے اپنے پاس رکھا، اور پھر وہ سائرہ جو پچھلے کئی دنوں سے پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی اچانک بالکل بدل گئی۔ اس نے اپنی وہ بیزاری اور سرد مہری اتار پھینکی اور اتنی محبت اور گرم جوشی سے میرے قریب آئی کہ میں دنگ رہ گیا۔ اس نے مجھے وہ تمام خوشیاں اور تسکین دی جس کے لیے میں ترس رہا تھا۔ اس کا ایک ایک انداز اتنا پرکشش اور جاذب نظر تھا کہ مجھے لگا جیسے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں بلکہ باہر کی کسی فیشنیبل حسین عورت کے پاس ہوں۔ لیکن جیسے ہی عمل پورا ہوا اور میری تسکین ہوئی، سائرہ فوراً الگ ہو گئی۔ اس کے چہرے سے وہ تمام محبت اور گرم جوشی ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ دوبارہ اسی سرد مہر مورت میں بدل گئی اور منہ دوسری طرف کر کے سو گئی، جبکہ میں بستر پر لیٹا ہوا اپنے ہی تکبر کے جنازے پر آنسو بہا رہا تھا۔ میں سوچ کر سڑ رہا تھا کہ یہ عورت مادہ پرست ہے، لالچی ہے، اور میں کتنا بدقسمت ہوں کہ اپنی ہی بیوی کو چھونے کے لیے قیمت چکا رہا ہوں، جبکہ باقی دنیا کی بیویاں اپنے شوہروں کو مفت میں سب کچھ دیتی ہیں۔ اس پہلی رات کے بعد ہمارے درمیان کا رشتہ بالکل ہمیشہ کے لیے بدل گیا، اور ازدواجی زندگی کی تمام پاکیزگی ایک باقاعدہ کاروباری سودے میں تبدیل ہو گئی۔ میں اب ایک عجیب اور تضاد سے بھری زندگی جینے لگا تھا۔ سائرہ کا رویہ اب مکمل طور پر میرے بٹوے سے نکلنے والے نوٹوں کی تعداد پر منحصر ہو چکا تھا۔ میں جتنا بڑا نوٹ اس کے سامنے رکھتا، وہ اتنی ہی شدت، اتنی ہی محبت اور اتنی ہی گرم جوشی سے میرے قریب آتی۔ شروع میں مجھے اس پر شدید غصہ آتا تھا اور میں دل ہی دل میں کرتا رہتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میری جسمانی طلب نے مجھے اس سودے کا عادی بنا دیا تھا۔ سائرہ نے ان پیسوں کا استعمال اس طریقے سے کرنا شروع کیا کہ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
اس نے سب سے پہلے گھر کے کاموں اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ رکھ لی۔ ارحم اور مینو کا گن صاف کرنا، کپڑے دھونا اور کچن کا کام سنبھالنا اس ملازمہ کی ذمہ داری تھی۔ سائرہ ان تمام گھریلو جھنجھٹوں سے بالکل آزاد ہو چکی تھی اور اس آزادی کا اثر اس کی شخصیت پر صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ سائرہ جو ہر وقت پسینے میں شرابور، پھٹے پرانے کپڑوں میں ماسیوں کی طرح گھر میں گھومتی تھی، اب ہر وقت بن ٹھن کر اور بہترین لباس پہن کر رہنے لگی۔ اس نے مہنگے برانڈز کے سوٹ خریدے، بیوٹی پارلر جانا شروع کیا اور اپنے بالوں کو اتنے جدید انداز میں سیٹ کروایا کہ وہ گھر میں بھی کسی ماڈل کی طرح چلتی پھرتی نظر آتی۔ اس کی جلد چمکنے لگی تھی اور اس کے وجود سے ہر وقت مہنگے پرفیومز کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ میں جب بھی شام کو دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو لاؤنج کا منظر دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ گھر بالکل شیشے کی طرح چمک رہا ہوتا، ملازمہ کچن میں چائے بنا رہی ہوتی اور سائرہ صوفے پر سلک کا لباس پہنے نفاست سے بیٹھی کوئی میگزین پڑھ رہی ہوتی یا اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی ہوتی۔ اس کا یہ روپ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں ہمیشہ دوسری عورتوں میں دیکھ کر حسرت کیا کرتا تھا۔ اب وہ مجھے الینا سے بھی زیادہ فیشنیبل اور مریم سے بھی زیادہ جاذب نظر لگنے لگی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میرا دل اندر سے سڑتا رہتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس خوبصورتی اور اس مسکراہٹ کے پیچھے کوئی سچی محبت یا وفاداری نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان نوٹوں کا کمال ہے جو میں ہر چند دن بعد اس کے تکیے کے نیچے دبا دیتا ہوں۔ وہ میرے سامنے اتنے ناز و انداز سے پیش آتی کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میری وہی سیدھی سادی بیوی ہے، لیکن جیسے ہی ہمارے درمیان کا وہ مخصوص وقت ختم ہوتا، وہ ایک جھٹکے سے بالکل سرد مہر اور اجنبی بن جاتی اور پیسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ میں اس کی اس دوغلی شخصیت سے شدید پریشان اور ذہنی مریض بنتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایک عورت اتنی مادہ پرست کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے جسم اور اپنی اداؤں کا سودا اپنے ہی شوہر سے اتنی بے حسی سے کر سکے۔ آخر کار ایک رات میرے صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا۔ مینو اور ارحم اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور سائرہ آئینے کے سامنے کھڑی رات کے لباس میں اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی اور وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہا میں اسے اپنی باہوں میں بھر لوں، لیکن جیسے ہی میرا دھیان اس کے تکیے کے نیچے پڑے 5000 کے 2 نوٹوں پر گیا تو میرے اندر ایک شدید نفرت اور غصے کا لاوا پھٹ پڑا۔ میں بستر سے اٹھا اور جھپٹ کر اس کے پاس گیا اور اس کے بازو اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے ہاتھ سے بالوں کا برش نیچے فرش پر گر گیا۔ میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹا اور اس کے چہرے کو بالکل قریب جا کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ سائرہ، بس اب بہت ہو گیا، میں اب اس منافقت کی زندگی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم یہ سب کچھ صرف پیسے کے لیے کر رہی ہو، تم نے پیسوں کے لیے اپنے آپ کو ایک طوائف کی طرح بنا لیا ہے، تم اتنی لالچی اور مادہ پرست عورت ہو۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی سے میں نے شادی کی ہے وہ اتنی گھٹیا نکلے گی۔ تم نے پیسے کی خاطر اپنے شوہر کو ایک گاہک بنا دیا ہے اور اپنے وجود کو بیچ رہی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی اس عیاشی اور اس فیشن کے لیے تم اس حد تک گر گئی؟ سائرہ نے پہلے تو تکلیف سے اپنے بازو کو دیکھا جو میری گرفت میں تھا، لیکن پھر اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو پچھلے کئی مہینوں سے اس کے اندر دبا ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو میری گرفت سے چھڑایا اور اس کے چہرے پر ایک خوفناک اور طنزیہ ہنسی ابھری۔ وہ آئینے کی میز پر دونوں ہاتھ ٹیک کر میری طرف جھکی اور اتنے غصے اور شدت سے بولی کہ میری روح کانپ اٹھی۔ عامر، شرم تو آپ کو آنی چاہیے، مادہ پرست اور لالچی میں نہیں ہوں، بلکہ اندھے اور بے شرم آپ ہیں۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ مجھے گھر میں ماسی بنا کر رکھیں گے اور باہر مریم کے ساتھ افیئر چلائیں گے تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ سائرہ کا یہ جملہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ سائرہ نے الماری کا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک بڑا لفافہ نکال کر میرے منہ پر دے مارا۔ اس لفافے سے میرے اور مریم کے واٹس ایپ چیٹس کے پرنٹس، ہماری وہ تصاویر جو ہم نے ہوٹلوں میں کھینچی تھی اور وہ تمام ثبوت فرش پر بکھر گئے۔ سائرہ روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے چلانے لگی کہ جس دن میرا بیٹا ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور آپ اس مریم کے ساتھ ہوٹل میں بریانی اڑا رہے تھے، اسی دن مجھے آپ کی اس گھٹیا سچائی کا پتہ چل گیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں جاؤں جب آپ باہر کی عورتوں پر ہزاروں روپے لٹا سکتے ہیں، ان کے نخرے اٹھا سکتے ہیں، ان کی فیشنیبل لک پر مر مٹ سکتے ہیں، تو میں اپنی جائز شادی کا سودا کیوں نہ کروں؟
اگر آپ کی نظر میں ایک بیوی کی محبت، عزت اور قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے اور آپ کو صرف ایک سجاوٹی جسم چاہیے تو پھر اس جسم کی قیمت تو آپ کو چکانی پڑے گی۔ میں نے یہ ملازمہ اور یہ مہنگے کپڑے اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کو یہ دکھانے کے لیے خریدے ہیں کہ عورت ماسی پیدا نہیں ہوتی، اسے مرد کا رویہ ماسی بناتا ہے۔ اب بولو عامر، اب کیوں آپ کی زبان بند ہو گئی ہے؟ اب کیوں آپ کو اپنی بیوی طوائف لگ رہی ہے جبکہ آپ خود گناہ کی دلدل میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں؟ سائرہ کی یہ باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر لگ رہی تھی اور میں فرش پر بکھرے ہوئے اپنے گناہوں کے ثبوتوں کو دیکھ کر بالکل گونگا ہو چکا تھا۔ میری ساری مردانگی اور سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ سائرہ کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا اور فرش پر بکھری ہوئی وہ تصاویر اور چیٹس کے پرنٹس میرے منہ پر کالک کی طرح مل چکے تھے۔ میں جو اب تک خود کو ایک مظلوم شوہر اور سائرہ کو ایک لالچی عورت سمجھ رہا تھا، اب اپنے ہی گناہوں کے کٹہرے میں مجرم بن کر کھڑا تھا۔ مجھے اپنی اوقات اور اپنے کردار کی غلاظت صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے پیروں میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ میں سیدھا کھڑا رہ سکوں۔ میں وہی بیڈ روم کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میری وہ انا، وہ تکبر اور وہ مردانگی جس پر مجھے بڑا ناز تھا، ایک پل میں خاک میں مل چکی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سائرہ کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی اور میری آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کے آنسو ابل پڑے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ سائرہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں واقعی اندھا ہو چکا تھا۔ میں باہر کی جھوٹی چمک دمک میں اس حد تک گم ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی پاکیزہ بیوی کی قربانیوں اور اس کی محبت کی کوئی قدر نہیں رہی تھی۔ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں کہ جس دن میرا اپنا بچہ ہاسپٹل میں تڑپ رہا تھا، میں اس دن ایک دوسری عورت کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا۔ سائرہ، تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، میں اسی سزا کے قابل تھا۔ میں نے تمہیں ماسی کہا، تمہاری تذلیل کی اور تمہارے پاکیزہ وجود کو پیسوں کا سودا بننے پر مجبور کیا۔ یہ سب میری اپنی بدکرداری کا نتیجہ تھا۔ میں اپنی اس شیطانی روح پر تم سے اور اپنے خدا سے سچی توبہ کرتا ہوں۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے لیکن وہ غصہ اب مدھم پڑ چکا تھا۔ اسے گہرا سانس لیا اور اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی کہ عامر، میں نے آپ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ جب رشتوں سے عزت اور محبت ختم ہو جائے تو وہ صرف ایک بازار بن جاتے ہیں جہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ میں اب آپ سے کوئی پیسہ نہیں لوں گی اور نہ ہی مجھے اس جھوٹے فیشن کی ضرورت ہے۔ میں آج ہی یہ ملازمہ ہٹا دوں گی اور دوبارہ اپنے بچوں کی ماسی بننے کو تیار ہوں، لیکن مجھے وہ عامر واپس چاہیے جو صرف میرا تھا، جس کے دل میں میرے لیے عزت تھی۔ اگر آپ وہ عزت مجھے واپس دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہیں۔ میں نے فرش پر پڑے ثبوتوں کو سمیٹا اور انہیں اسی وقت آگ لگا دی۔ میں نے اگلے ہی دن مریم سے اپنا ہر طرح کا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور دفتر میں اپنا ڈپارٹمنٹ بھی تبدیل کروا لیا۔ میں نے سائرہ سے وعدہ کیا کہ میں اب کبھی باہر کی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ سائرہ نے مجھے اتنی جلدی تو معاف نہیں کیا، لیکن میرے بدلے ہوئے کردار، میری سچی توبہ اور بچوں کے لیے میری محبت کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ میں نے سائرہ کو ملازمہ ہٹانے نہیں دی تھی کیونکہ واقعی اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ہاں، مگر سائرہ دوبارہ اپنی سادگی میں واپس آ چکی تھی، لیکن اب وہ مجھے دنیا کی ہر عورت سے زیادہ خوبصورت اور محترم نظر آتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ عورت کا حسن اس کا لباس یا میک اپ نہیں بلکہ اس کی وفاداری اور قربانی میں ہوتا ہے، اور ایک سچی بیوی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔